قرآن پاک کی آیت، اس میں تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر اس آیت کے بعد جس طرح ہم نے آہنی دیوار بن کے دشمن کا مقابلہ کیا تو اللہ نے پسند بھی، جس طرح کہا گیا کہ اللہ ان لوگوں سے پیار کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے. لہٰذا ہم نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ ہمارے جوان، سپہ سالار، ایئر چیف، ہمارے نیول چیف، ہمارے پرائم منسٹر، یہ مارکہ حق ہمارے نام ہوا. یہی وجہ ہے کہ آج وزیر اعظم آرمی چیف کے ساتھ، ایئر چیف کے ساتھ، وزیر دفاع، وزیر منصوبہ بندی، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ آج فرنٹ لائن پہ پہنچے ہیں. السلام علیکم ناظرین، ویژن پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں ایمان نواز. ناظرین، آج پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے مارکہ حق کی، اس عظیم واقعے کی جو نہ صرف پاکستان کی دفاعی تاریخ کا سنگ میل ہے بلکہ دنیا کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ پاکستان صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک نظریے کا نام ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ سعودی عرب کے بارے میں بات کریں گے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جواد فیضی صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ جواد صاحب آپ کے وقت کا. تھینک یو. جواد صاحب، مارکہ حق اور پاکستانی قوم نے جیسے اتحاد کا مظاہرہ کیا، حب الوطنی کا مظاہرہ کیا، اور دنیا کو یہ واضح پیغام چلا گیا کہ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. قرآن پاک کی آیت، اس میں تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ الہامی کتاب جو ہے وہ سچائی پہ مبنی نہیں ہوگی. اور پھر اس آیت کے بعد جس طرح ہم نے آہنی دیوار بن کے دشمن کا مقابلہ کیا تو اللہ نے پسند بھی کیا. جس طرح کہا گیا کہ اللہ ان لوگوں سے پیار کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے. لہٰذا یہ تو ہم اللہ کے محبوب تو ہو گئے الحمدللہ. اس کے ساتھ ہی قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ قل کہو ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ کہو کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے. لہٰذا ہم نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ ہمارے جوان، ہمارے سپہ سالار، ہمارے ایئر چیف، ہمارے نیول چیف، ہمارے پرائم منسٹر، ہمارے وزراء، جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ یہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے اراکین کی قائدانہ صلاحیتیں بھی تھیں کہ جن کے پیچھے چلے ہم اور دنیا کو ایک باقاعدہ واضح میسج دیا. یہ مارکہ حق ہمارے نام ہوا. یہی وجہ ہے کہ آج وزیر اعظم آرمی چیف کے ساتھ، ایئر چیف کے ساتھ، وزیر دفاع، وزیر منصوبہ بندی، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ ان کے ساتھ آج فرنٹ لائن پہ پہنچے ہیں. آپریشن بنیان المرصوص کی فرنٹ لائن وہ پہنچے پسرور چھاونی کینٹ، اور وہاں جا کے انہوں نے جوانوں سے ملاقات کی، ہاتھ ملایا، ان کا مورال بلند کیا، ان کو شاباش دی اور ان کے جذبے بلند دیکھے، اور وہ جذبے مزید بلند کیے. جب آپ جا کے تھپکی دے آرمی چیف یا وزیر اعظم کسی فوجی جوان کو تو اس کا سینہ کتنا چوڑا ہو جاتا ہوگا، اس کے اندر مزید کتنی ہمت پیدا ہو جاتی ہوگی. مارکہ حق نے پوری دنیا کے اندر ایک دفعہ یہ پھر سے سب کے اذہان کو اور سب کی نگاہوں کو وہ لگا دیا پاکستان کے اوپر. اب اس مارکہ حق میں ہم ایک جانب تو جنگی حوالوں سے دیکھتے ہیں، ایک جانب ہم اس کو یوں دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ازلی دشمن ہے، جس نے مقبوضہ کشمیر پہ حملہ کر رکھا ہے، جس نے وہاں کے بچوں کو، خواتین کو، مردوں کو، بزرگوں کو، ضعیفوں کو پابند سلاسل کر رکھا ہے. یہ پہلی دفعہ کانسیپٹ آیا کہ یہ جو دنیا کی ایسی جیل ہے، ٹھنڈی جیل جس کے اندر مظالم کی انتہا ہے، ہاف وڈو کا کانسیپٹ فرسٹ ٹائم دنیا میں آیا کہ آدھی بیوہ، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا شوہر زندہ ہے نہیں ہے، جیل میں ہے کہاں. لہٰذا اس سارے مظالم کے باوجود ہم نے جو یہ فتح حاصل کی ہے، اور اس کو اپنا ناز تھا اپنی اکثریت پہ جہازوں کی، اور پھر 6 جہاز ہم نے مار گرائے. بلکہ میں تو کل ایک دیکھ رہا تھا پروگرام، اس میں ہمارے 7 جہاز ہو گئے. اب دیکھیں 7 جہاز اور ہمارا بال بھی بکا نہیں ہوا. ہوئی ہیں شہادتیں ہمارے جوانوں کی. آج بھی 2 جو زخمی تھے، ایک ٹیکنیشین، ایک حوالدار، ان کی شہادت ہوئی ہے. کتنے جذبے ان ماؤں کے بلند ہوں گے، ان بیویوں کے جنہوں نے اپنا سہاگ دعاؤں کے ساتھ بھیجا ہوگا کہ جا وطن دی خاطر تینوں تتی ہوا نہ لگے. اور وہ جب ان کی میتیں آئی ہوں گی تو وہ کس قدر فخریہ معاملات ہوں گے. لہٰذا ایک تو ہو گیا جنگی معاملات، اس پہ پوری دنیا میں دھاگ بیٹھی پاکستان کی، ہمارے ویپنز کی، ہمارے پائلٹس کی، ہمارے لڑنے والوں کی. یہ ہوا
دوسری جانب آج میں دیکھ رہا تھا بین الاقوامی جرائد جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ایک سونے کی چڑیا ہے، جس نے اس میں انویسٹمنٹ نہیں کی، سرمایہ کاری نہیں کی، وہ کل کو پچھتائے گا. بڑی ڈیولپمنٹ. اب دیکھیں، آپ ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ہم اس کے بعد جتنے نمایاں ہو کے آئے ہیں ایک طرف، دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ آج ہی وہ رپورٹ جب سامنے آئی تو پاکستان کی وجہ سے، پاکستان کی اس ہندوستان کی جارحیت، پاکستان کا دفاع، پھر پاکستان کا پلٹ کر جھپٹنا، اور اس میں سے جو چیز نکلی وہ جو ہے G10C طیارہ. آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کیپٹلائزیشن کے اندر $7.6 بلین، 7.6 ارب اور 60 کروڑ ارب ڈالر، یہ اس کی کیپٹلائزیشن میں اضافہ ہوا ہے. اور اتنا تو ہمارے اوپر جو ہے IMF کا قرضہ نہیں ہے جتنا پاکستان کی وجہ سے چین کے اس طیارے کی جو دھاک بیٹھی ہے اور اس کے ایسٹ میں اضافہ ہوا ہے. اور دوسری جانب جو دشمن کی چیزیں ہیں اس میں 3 چیزیں ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ اس میں اسرائیلی ڈرونز ان کے منہ پہ تھو، پھر رشیا کا وہ ایئر ڈیفنس سسٹم وہ بڑھ گیا، اور اس کے ساتھ جو ہے فرانس کا رافیل ہوتا تو پھر یہ ہوتا. رافیل تو تھا، اب کیا ہوتا. اور پھر یہ اس تقریر سنی مودی کی، وہ پرانی بھی سنیں اور اب کی بھی سن لیں، جس میں وہ بڑی باتیں کر رہا تھا. تو یہ تو ایک تو مارکہ جو حق ہے وہ اس طرح اس کی دھاک بیٹھی ہے پوری دنیا میں. اور یقین مانیے کہ صرف اندرون ملک نہیں بلکہ بیرون ملک جو پاکستانی تھے، وہ جس کرب کا جو ان کے اوپر ایک اثرات تھے، جب تک ہم نے اس کو چاروں شانے چت نہیں کیا، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں تو ہم سارے پاکستانی ہیں نا. اچھا، جو نہیں بھی تعریف کرنا چاہ رہا تھا وہ بھی کر رہا تھا، اور کہ مجبوری ہے، سب کر رہے ہیں. تو کچھ ہے نا ایسے کچھ طبقات، کچھ ایسے ایک آدھ تنظیم، کچھ ایسے دہشت گرد گروہ جو کہہ رہے تھے BLA والے کہ ہم ساتھ مل کے پاکستان کو تباہ کریں گے. نعوذ باللہ، ان کے منہ میں خاک. لہٰذا جو بیرون ملک ہے نا، وہاں پہ ڈفرینٹ کمیونٹیز ہوتی ہیں. اچھا، وہاں پہ ہندوستانیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، جتنی آبادی ہے اسی تناسب سے آپ دیکھ لیں کہ باہر بھی وہ ہوں گے. وہ جب ایسا موقع آتا ہے تو ہمارے پاس، میں خود بیرون ملک 12 سال رہا ہوں نا، جب ایسی کوئی بات آتی تھی تو دل مٹھی میں آیا ہوتا تھا، اللہ خیر یا اللہ خیر. اور وہاں وہ جس طرح یوں دیکھتے ہیں نا، وہاں آپ لڑ تو سکتے نہیں ہیں، کیس بنتے ہیں، لہٰذا آپ صرف گھور سکتے ہیں، اور وہاں پہ گھورنے پہ بھی ویسے کیسز بنتے ہیں. لہٰذا وہاں پہ وہ یوں دل مٹھی میں آتے تھے کہ اللہ پاکستان کی خیر کر. لیکن جو جذبے، جو مزیداریاں بیرون ملک بیٹھے پاکستانی انجوائے کر رہے ہیں، اس کے بعد ہندوستانیت دی ماں مر گئی ہے اور وہ کسی کو منہ دکھانے جوگے نہیں ہیں. اور یہی وجہ ہے، آگے چل کے مجھے پتہ ہے آپ جو سوال کریں گی، یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر کا سعودی عرب آنا اور سعودی عرب آ کے پاکستان کا ذکر کرنا بار بار، اور اس ایسے معاملے کا، یہ ہماری فتح بین الاقوامی سطح پہ بھی مان لی گئی. اچھا جواد صاحب، آپ جیسے آپ نے کشمیر کی بات کی، ٹرمپ کا بیان آنا، اس میں کشمیر کی نشاندہی کرنا، کیا نئی جہتیں کھلیں گی؟ دیکھیں، یہ آج تک امریکہ نے مقبوضہ کشمیر کے معاملے کو متنازع نہیں مانا تھا، بالکل وہ تسلیم نہیں کیا تھا. اب یہ وہ تسلیم کر گیا ہے کہ یہ متنازع مسئلہ ہے، اس کو حل کرنا ہوگا، اور اس کے حل تک یہ معاملات بہتر نہیں ہوں گے. لہٰذا کشمیر تو اس وقت جو ہے وہ یوں کر کے فلیش پوائنٹ بن کے سامنے آیا ہے، اور اس پہ اب یقیناً اب دیکھیے گا ہندوستان پھر بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن اب نہیں پتر. اس کی وجہ ہے کہ وہ جو امریکہ نے خود تسلیم کر لیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ UN کے اندر آپ کو پتہ ہے ویٹو کی جن کے پاس اختیار ہے چند ممالک میں، امریکہ، اور ہمیشہ یہ کرتا ہے یہ. لہٰذا اب اس کا جب صدر کہہ رہا ہے کہ جی مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہوگا، اور اس پہ گفتگو نہ صرف امریکہ میں ہوئی، سعودی عرب میں ہوئی، کیونکہ علاقائی جو تنازعات ہیں اس کے بارے میں بات چیت ہوئی، اور یہ اب ایسا انٹرنیشنل ایشو بن گیا ہے کہ اب ہندوستان جدھر مرضی بھاگنا چاہے بھاگ نہیں سکتا. ایسے ہی جیسے ورلڈ بینک کے صدر نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو انڈسٹریٹی وہ جو پانی کا معاہدہ ہے اس سے بھاگ نہیں سکتا ہندوستان.
لاکھ جو مرضی کہتا پھرے، لیکن یہ دو ممالک کے درمیان معاہدہ ہے، ایک ابا نہیں لگتا، بالکل، لہٰذا کوئی چاچا ماما نہیں ہے، یہ دونوں کو چلنا پڑے گا. یہ کوئی وہ ایسا نکاح نہیں ہے جس میں خلا لے لیں گے یا طلاق دے دیں گے، نہ 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 نہ، یہ دو ممالک کے درمیان ہے، یہ ٹریٹی ہے، اس پہ کوئی فرد واحد یا سنگل کوئی ملک اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. اب دیکھیں امریکی صدر کا معاملہ ہو، ورلڈ بینک کے صدر کی بات ہو، اور پھر میں نے جیسے پہلے کہا کہ پاکستان کا قد کاٹ مزید بلند ہو کے جو دنیا کے سامنے آیا ہے. اب دیکھیے گا انشاءاللہ ہماری نیتیں ٹھیک ہونی چاہیے، پاکستان میں سرمایہ کاری ہوگی، ہمارے معاشی مسائل کم ہوں گے. اور آپ کے اگلے سوال سے پہلے ایک اور بات کر دوں، 7 روپے کے قریب پیٹرول سستا ہو رہا ہے. اچھا جی، یہ بڑی خوشخبری ہے. یہ خوشخبری بھی ہمیں دینی ہے جی. کہ دیکھیں یہی وہ ہمیں اشاریے بتاتے ہیں نا، ایک طرف جنگ، ایک طرف ہمارے دفاعی جو بجٹ ہے وہ بڑھ گیا، جس کے بارے میں ہم نے IMF سے بات کرنی ہے کہ اس بجٹ میں ہمیں یہ ہندوستان کی وجہ سے ہمیں اپنے بجٹ میں اضافہ کرنا پڑ رہا ہے دفاعی بجٹ کے، اور ہندوستان کی وجہ سے ہمیں دوڑ میں شامل ہونا پڑتا ہے. ہندوستان کی جو جارحانہ منصوبے ہیں یا ویپنز یا جدید ٹیکنالوجی جس طرح وہ لیتا ہے، ہم بے شک اس کے بعد لیتے ہیں لیکن اس سے بہت تیز لیتے ہیں. اور یہی اشاریے ہیں کہ ہمیں جہاں دفاعی بجٹ بنانا ہے وہاں ہم پیٹرول سستا کر رہے ہیں، اور وہاں ہم بے نظیر انکم سپورٹ جو اسکیم ہے اس کے تحت غریبوں کے لیے بجلی بھی سستی مزید کر رہے ہیں. لہٰذا ہم تو ایسی چیزوں پہ چل پڑے ہیں. اللہ کرے یہ گاڑی چلتی رہے اور یہ ہمارے گھوڑے دوڑتے رہیں اور ہمارے جہاز اسی طرح اڑتے رہیں. ستّی خیر. اچھا جواد صاحب، اس وقت پوری عوام کا ایک سوال ہے کہ کیا مودی باز آئے گا، ہندوستان باز آئے گا، یا پھر سے کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ دیکھیے، جہاں تک ہمیں حقائق پسند ہونا چاہیے اور ادراک ہونا چاہیے، ہمیں چکنا رہنے کی ضرورت ہے. جی. ہندوستان ایسا وہ خنزیر ٹائپ کا دشمن ہے جس سے کچھ بھی توقع رکھی جا سکتی ہے. وہ اندرونی سطح پہ ہمارے اندر جو ہے نفاق پیدا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن جو بڑا مشکل ہے اس پہ ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. ہمیں مستعد اور فعال ہونا پڑے گا. ہمیں نہ تو فرقہ واریت کی طرف جانا ہے، نہ ہمیں ذات برادری کے بتوں کو پوجنا ہے، اور نہ ہمیں فتنۃ الخوارج یا BLA جیسی جو متشدد تنظیمیں، بینڈ جو تنظیمیں ہیں، ان کی کسی بھی بات میں آنا چاہیے. لہذا ہندوستان کی جہاں تک بات ہے اس سے وہ پھر کوئی نہ کوئی حرکت کرے گا، کیونکہ میں نے لگتا ہے حالے نہ جنونی بندہ ابھی سندور پورا نہ مانگ میں بھرا نہیں گیا، حالے تسلی نہیں ہوئی. لہذا مجھے لگتا ہے کہ صوفیہ قریشی ٹائپ بھی ہوں خواتین، ان کی افسران، یا مودی صاحب بھی ہوں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، کل بھی ایک مجھ سے سوال ہوا ایک TV چینل کے پروگرام میں، تو میں نے کہا کہ ایک تو مودی جو ہے وہ نفسیاتی طور پہ اس قدر بوکھلا گیا ہے، یا تو وہ اس کی حکومت نہیں رہے گی یا وہ خودکشی کر لے گا. اچھا. لہٰذا وہ اگر ایک بندہ خودکشی کر سکتا ہے نفسیاتی تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن اب کی بار اس کی فوج وہ سمجھ چکی ہے، وہ کاکی کوئی نہیں ہے. اس کے جرنیلوں نے تو پہلے بھی کہا تھا نہ کرو، مت کرو. یہ مودی کے سر پہ سوار تھا کچھ کہ میں علاقے کا تھانے دار بنوں گا اور چودھری بنوں گا. وہ جو علاقے کا چودھری ہوتا ہے نا، اس کے گھر کے باہر جو نہیں کھڑا ہوتا مزارہ یا کمین، مودی کی حالت وہ ہو گئی ہے. پاکستان اس وقت الحمدللہ ایشیا میں ہی نہیں پاکستان میں قد کاٹ کے ساتھ ہے، اور مودی جو ہے وہ مسلی اور کمی جو ہے کمین کے طور پہ اس وقت پوری دنیا کے سامنے. اچھا جواد صاحب، اس کے ساتھ ایک اہم ڈیولپمنٹ، ٹرمپ کا دورہ سعودی عرب، کیا اثرات دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ دورہ پہلے سے طے تھا، اور شہزادہ محمد بن سلمان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان کے درمیان اچھے تعلقات ہیں. اچھا، ٹھیک ہے. اب خاص طور پہ اس دورے سے پہلے ترکیے کے صدر رجب طیب ایردوان، ان سے بھی ان کی بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد وہ دورے پہ آئے. اس میں جہاں عرب دنیا کے ساتھ عرب تعاون کونسل کے اجلاس میں بھی وہ بیٹھے، وہاں پہ بھی گفت و شنید ہوئی ہر ملک کے حوالے سے، عرب دنیا کے حوالے سے. لیکن اس کے اندر جو گفتگو تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی، وہ جس طرح اس خطے کے بارے میں بھی تھی، پاکستان اور ہندوستان کے بارے میں، اگرچہ کہ وہ ہندوستان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں، ان کے معاہدے ہیں، لیکن صدر ٹرمپ کا یہ کہنا کہ میں نے اس وقت جو کہا کہ جنگیں چھوڑو، تجارت کرو، اپنی چیز دونوں ملک جو ہے وہ ہمیں بیچو، پوری دنیا میں بیچو، آسانیاں کریں گے. تو یہ بھی ایک اچھا سائن ہے کہ جنگ
کی طرف تو ہم جانا ہی نہیں چاہتے تھے. بالکل مسلط کی گئی تھی. ایک مسئلہ کشمیر وہ حل ہو جائے, ایک ہمارے پانی کا معاملہ وہ نہ ہو, ایک ہندوستان جو ہمارے پاکستان میں دہشت گردی کرتا ہے وہ نہ ہو. 3 چیزیں ہم نے بنیادی رکھی ہوئی ہیں. اس سے ہٹ کے آئے, ہم بھی چاہتے ہیں بھائی آؤ کھاؤ پیو موج کرو عیش کرو مترو, ٹھیک ہے, دل پر کسی کا دکھاؤ نہ, لہٰذا نہ دکھاؤ نا دل, نہ مقبوضہ کشمیر میں ہمارے دل دکھاؤ یا وہاں والے کو دکھاؤ, ہم تو نہیں دکھانا چاہتے. لہٰذا آؤ کھاؤ پیو لیکن عوام کی ترقی پہ کچھ لگاؤ. میں نے جیسے پہلے کہا کہ جسم فروشی ہندوستان میں دنیا میں ٹاپ پہ ہے, مردہ فروشی دنیا میں ٹاپ پہ ہے, بچے اغوا اور ان کی اسمگلنگ ٹاپ پہ ہے. لہٰذا ایسی چیزوں پہ وہ بھی توجہ دیں, ہم تو چاہتے ہیں, اور ہمارے جو مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ کم ہو جائیں گے. رہ گئی بات, دیکھیے ایک اہم بات جو ہوئی ہے, سب سے اہم بات وہ یہ تھی کہ امریکی صدر نے شام پہ سیریا پہ جو پابندیاں تھی وہ اٹھانے کا اعلان کر دیا, اور اس کے عبوری جو وزیر اعظم ہیں جو اس وقت سربراہ ہیں احمد الشریع, ان کے ساتھ وہ جس طرح گلے ملے ہیں, ان کے ساتھ علیحدگی میں ملاقات کی ہے. شام کے حوالے سے ہم ہمیشہ سنتے تھے اسرائیل آ گیا جی, شام کے اندر فلاں ہو گیا جی, امریکہ کی پابندیاں لگیں. ایک نئے دور کا آغاز کہہ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے, وہ ہونا چاہیے. اللہ کرے اس کی نیت میں کھوٹ نہ ہو, کیونکہ امریکہ بھی کوئی کسی کا یار نہیں ایڈا سگا ہے گا. ایک بات ایمان یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہم فٹافٹ الزام تو لگا دیتے ہیں. ہر ملک کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی چیزیں اپنا لالچ سامنے رکھے. لہٰذا اب ہمیں بھی کسی کا اعلیٰ کار نہیں بننا چاہیے, کسی کی پراکسی وار میں نہیں آنا چاہیے, کسی کی پراکسی جو ہے اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. ہمیں اپنا فائدہ عزیز ہونا چاہیے, لالچ عزیز ہونا چاہیے, ان کو بھی ہوگا. لیکن شام کے حوالے سے یہ بات کرنا یہ ہے. لیکن اگلی بات ایک اور دس دیں, پھر وہاں یہ بات بھی ہوئی کہ جب سعودی عرب نے, جو میرے سننے میں آیا ہے کہ جب وہاں پہ اسرائیلی مظالم کی بات ہوئی تو 2 ریاستی جو حل تھا اس کی طرف, تو اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ نہیں آپ اسرائیل کو تسلیم کریں. لہٰذا کہ میں چل کے آیا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو تسلیم کر لیں. لہٰذا وہ بھی کوئی سوکھا کام نہیں ہے, مگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. خاص طور پہ بے شک پوری دنیا جو مرضی گفت و شنید کر لے اسرائیل کے ماننے پہ, 78 ڈرونز اسرائیلی ساخت کے وہ ہمارے اوپر چڑھائے گئے. اور ابھی 2 دن پہلے بھی ہم نے ایک ایسا ڈرون پکڑا ہے ان کا جو گرا نہیں, جو ہم نے مارا نہیں, ہم نے یوں کر کے کبوتر کی طرح پکڑا ہے اور اب اس کو ہم ڈی کوڈ کر رہے ہیں. لہٰذا جو ملک ہندوستان کے ساتھ مل کے پاکستان پہ حملہ آور ہوگا انہوں مان لیں گے. پہلے ہی نہیں مانتے, قبلہ اول ہے, مسجد اقصیٰ ہے, اس کی عظمت پہ ہم قربان. لہٰذا ایک تو اس وجہ سے نہیں مان رہے تھے, پوری دنیا میں واحد ملک ہے پاکستان جس پہ لکھا ہوا ہے جس کے پاسپورٹ پہ کہ یہ اسرائیل کے لیے ویلڈ نہیں ہے, وہاں نہیں جا سکتا. لہٰذا اب ہمارے اوپر ڈرونز اٹیک بھی کرے تو اسی اسرائیل نہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ابھی تک کی. باقی میں سمجھتا ہوں کہ تیزی سے حالات بدل رہے ہیں, تنازعات کو ختم بھی ہونا چاہیے. اب اگر واقعی جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ بٹھا لیتا ہے ہندوستان اور پاکستان کو کھانے کی دعوت پہ, جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ میں کھانے کی ٹیبل پہ اکٹھا کروں گا, تو ٹھیک ہے اکٹھا کیجئے. ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ آئیے بات چیت کیجئے, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ بات چیت کے بعد تم ادھر اور ادھر نکل جاؤ اور مسائل وہیں کے وہیں رہیں. ہن نہیں, ہن پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کا مستقبل تابناک ہے. پاکستان کی قیادت جو ہے وہ سیاسی ہو, عسکری ہو, پاکستان کے عوام ہوں, وہ سارے متحد ہیں اور یکسو ہیں. لہٰذا اب پاکستان انشاءاللہ صرف علاقے میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک چمکتا ہوا سورج اور ستارہ ہے اور چاند ہے, اور لہٰذا اس کی روشنائی میں اور بھی بہت سارے اپنا فائدہ ڈھونڈیں گے. ہم دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہونے چاہیے کیونکہ ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جواد صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. مزید ایسی پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہے ویژن پوائنٹ. اللہ نے کے بعد.